جب ہم اپنی تکلیف پر ہائے ہائے کرتے ہیں تو ہم اس کو دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک اینگل تو یہ ہے کہ جو خوشیاں تھیں، جو اچھے دن تھے، اچھا وقت تھا، وہ میں نے گزارا ہے اپنی زندگی کا، تو یہ تکلیف کوئی دوسرا اٹھائے گا میری جگہ، یہ بھی مجھے اٹھانی ہے. اگر میں انجوائے کرتا ہوں اچھے ٹائم کو تو اس برے ٹائم کو میں ہی بھگتوں گا، کوئی اور نہیں. ایک دوسرا اینگل ہے کہ انسان رب سے شرمانے لگتا ہے کہ جس رب نے مجھے اتنا لمبا عرصہ سکھ میں رکھا، بن مانگے ہر چیز عطا کر دی، اگر اس کی طرف سے 4 دن کی تکلیف آئی ہے تو پھر ہائے ہائے کیا کروں میں. تو اس حال میں بھی رب کا شکر ادا ہونا چاہیے. ایک تیسرا اینگل ہے اس کا کہ ہم سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی ہے، جوڑے اس کے پیدا کی ہیں. تو ہماری زندگی بھی جوڑوں ہی سے رقم ہے کہ ہماری زندگی میں اگر سکھ ہے تو دکھ بھی ہے، خوشحالی ہے تو تنگدستی بھی ہے، تندرستی ہے تو بیماری بھی ہے، کامیابی ہے تو ناکامی بھی ہے، عزت ہے تو ذلت بھی ہے. اس میں چیزیں زندگی کا حصہ ہیں کیونکہ رب نے ہر چیز پیدا ہی جوڑوں میں کی ہے. تو یہ زندگی جو ہماری رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ رقم ہے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو دونوں چیزوں سے اکٹھی. تو ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ خود یا کسی اور آدمی کو دعا کے لیے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ میری زندگی میں سکھ ہی سکھ ہو جائے، آرام ہی آرام ہو جائے. تو ہم اس زندگی کو آدھی کاٹ کے پھینک دینا چاہتے ہیں. تو کیا یہ نیچر کے ساتھ فیڈلنگ نہیں ہے؟ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی توہین ہے کہ وہ کسی اپنے ہی جیسے محتاج بندے کے سامنے جا کے گڑ گڑائے کہ مجھے اس مشکل سے نکال لو. تو جب ہم اس سے منع ہو جاتے ہیں اور یہ ہر مشکل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے رب نے اتنا عرصہ مجھے تندرست رکھا، آج اگر 4 دن کی بیماری آ گئی تو میں ہائے ہائے کیوں کروں، میں آج بھی شکر ادا کر دوں کہ یا باری تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو نے مجھے ساری عمر تندرست رکھا. مجھے یقین ہے کہ تو اپنی رحمت کے صدقے اسے دور فرما دے گا sooner or later.